ملفوظات اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا ہے۔ اور جب نزع کے وقت اگر شیطان اپنے حملے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو دنیا کے اندر جتنی بھی اس بندے نے محنت کی ہے، اس نے نمازیں پڑھی ہیں، اس نے روزے رکھے ہیں، زکاتیں ادا کی ہیں، جو بھی اس نے نیک اعمال کیے، اگر آخری لمحات کے اندر شیطان کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنی کامیابی کے ساتھ اگلے بندے کا ایمان ضائع کر دیا تو سب کچھ ضائع ہو گیا۔ اسی طرح حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھی شیطان آ گیا اور کہنے لگا ہے فخر الدین رازی، تم نے دنیا کے اندر بڑے مناظرے کیے، تیرے علم کے ہر طرف چرچے ہیں، تو لوگ تجھے امام مانتے ہیں، بتا تو صحیح کہ تو نے خدا کو پہچانا ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہاں میں نے خدا کو پہچانا ہے، خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ شیطان حضرت امام فخر الدین رازی سے کہنے لگا خدا کے ایک ہونے پر دلیل پیش کر۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلیل پیش کی، وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک اللہ ہے۔ شیطان کو تو معلم الملکوت رہ چکا تھا، وہ فرشتوں کا استاد رہ چکا تھا، اس نے حضرت امام فخر الدین رازی کی اس دلیل کو رد کر دیا۔ آپ نے دوبارہ دلیل پیش کی، اس نے دوبارہ رد کر دیا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں موجود ہے، آپ نے 360 دلیلیں پیش کی، اس خبیث لائن نے ساری کی ساری دلیلیں رد کر دی۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ دور دراز علاقے کے اندر آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وضو فرما رہے ہیں، آپ نے چلو پانی بھرا اور بھر کر ایسے پھینکا اور فرمایا اے رازی، اس لائن کو یہ کیوں نہیں کہتا میں رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا اے مومنو، اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو کونوا صادقین، سچوں کے لڑ لگ جاؤ،